السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی۔ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعام کیا آپ نے جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ جی، آپ میں سے کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ جی، تو آیت کریمہ نمبر 6 اور نمبر 7 ہم نے پڑھی ہے۔ اہدنا، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہدایت کی۔ تو اہدی یہ امر کا صیغہ ہے، جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کی جا رہی ہے کہ اہدی، کہ ہدایت دے دیجئے اے اللہ تعالیٰ، نہ ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی۔ ہدایت کا مطلب ہمیں ہدایت دے، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہدایت کا کسی کو خبر دینا، کسی کو کوئی بات بتانا، کسی کی رہنمائی کرنا۔ اور ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے کہ باقاعدہ کسی کو توفیق دے دینا، کسی کا دل بدل دینا، کسی کو باقاعدہ کسی رستے پر چلا دینا۔ تو یہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو یہ دونوں باتوں کی دعا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا رستہ دکھانے کی، سیدھے رستے کی رہنمائی کی بھی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے، اس دین اسلام اور دیگر باطل ادیان، ان میں سیدھا رستہ کون سا ہے؟ ظاہری بات ہے اسلام کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے، ہماری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دیں۔ یہ دعا بھی ہے، اور یہ اسے دین، باقاعدہ دین اسلام، باطل ادیان بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس سے ہمارے یعنی چھوٹے اور ذیلی مسائل بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ
فلاں فلاں مسئلے میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، فلاں مسئلے میں ہمارے سامنے حق واضح نہیں ہو رہا، تو اے اللہ تعالی ہمارے سامنے حق واضح کر دیجئے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ تو اس سے باقاعدہ یعنی دین بھی مراد ہو سکتا ہے اور ذیلی مسئلے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ کسی مسئلے میں تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، ایک چیز کے بارے میں ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس بارے میں بھی یہ ہم دعا کر سکتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص سیدھے راستے پر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر سکتا ہے، اس دعا سے یہ بھی مراد دے سکتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں، ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے دیں۔ سیدھا راستہ تو ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے سیدھا راستہ تو دکھا ہی دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس پر کما حقہ چلا بھی دیں، اب اس پر چلنے کے لیے بھی راستہ آسان کر دیں، اس کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کر دیں۔ اگر میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عمل بھی میرا ٹھیک کر دیں اور مجھے سیدھے راستے پر چلا بھی دیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے سیدھا راستہ واضح ہوتا ہے لیکن وہ اس پر چلتے نہیں ہیں۔ کئی لوگوں کے سامنے حق واضح ہو چکا ہوتا ہے، جیسے فرعون تھا، فرعون کے سامنے حق واضح تھا لیکن اس نے ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اس نے حق راستہ اختیار نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وَجَحَدُوا بِهَا انہوں نے انکار کیا ان آیات کا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ حالانکہ ان کی جانیں یقین کر چکی تھیں، ظلمًا وعلوا ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے۔ یعنی فرعون اور فرعون کے سرداروں نے دل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حق پر سمجھتے ہوئے، ان کو پتہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ظلم اور تکبر کرتے ہوئے اس راستے کو اپنایا نہیں۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، سیدھا راستہ ان کے سامنے واضح تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کتاب کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا، لاکھوں کروڑوں میں اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ آنکھوں والے بھی پہچان لیتے ہیں، جن کی آنکھیں نہ ہوں وہ بھی اپنے بچوں کو خوشبو سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ تو یہود اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو پہچانتے تھے، اپنی کتابوں میں جو خصوصیات، جو پیش گوئیاں بیان ہوئی تھیں ان پیش گوئیوں کی وجہ سے۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا لیتا ہے اور وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپا لیتے ہیں۔ انہوں نے سیدھا راستہ پتہ تھا ان کو لیکن وہ چلے نہیں اس پر۔ تو یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے، ہمارے سامنے سیدھا راستہ واضح ہے، تو پھر ہم یہ بھی مراد دے سکتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور اگر ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، بالفرض ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے، دلائل کی روشنی میں یہی سیدھا راستہ بنتا ہے، اس مسئلے میں یہی سیدھی راہ ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس راستے پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم سے ہم مراد یہ لیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے پر اب قائم دائم رکھ۔ انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ انسان سیدھے راستے پر ہوتا ہے اور کب اس سیدھے راستے سے انسان بھٹک جاتا ہے، کب انسان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، کب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب لوگ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔
اور ہمیں دعا سکھائی گئی ہے سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے دعا کرتے تھے تو وہ یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں اس دعا سے، تو اس سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے، اور یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر باقی رکھیں۔ تو بہت جامع دعا ہے۔ الصراط المستقیم، یہ کیا چیز ہے؟ سیدھا رستہ، الصراط رستہ، المستقیم سیدھا۔ سیدھا رستہ وہ رستہ ہے جو سب سے آسان اور سب سے چھوٹا رستہ ہو، وہ سب سے سیدھا رستہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے تو اس کے لیے سیدھا رستہ کون سا ہوگا؟ سیدھا رستہ وہ ہوگا جو سب سے چھوٹا اور سب سے آسان رستہ ہوگا۔ اگرچہ اگر ہمیں لاہور سے اسلام آباد جانا ہے تو اس کے لیے سڑک کے اعتبار سے اگر ہم زمینی سفر کرنا چاہتے ہیں تو سڑک کے اعتبار سے، اگر ہم ٹرین کے ذریعے سفر کرنا چاہتے ہیں تو ریلوے ٹریک کے اعتبار سے، اگر زیادہ ٹریک ہیں تو سیدھا رستہ وہ ہوگا جو سب سے چھوٹا اور سب سے سیدھا رستہ ہوگا، سب سے آسان رستہ ہوگا۔ اور اگر ہم کوئی ایسا رستہ اختیار کریں بلا وجہ کہ جو لمبا رستہ ہو، جس میں زگ زیگ ہوں، جو بڑا خطرناک رستہ ہو، اس میں ٹائم بھی زیادہ لگے، کوئی اور مقصد نہ ہو، بعض دفعہ کچھ لوگ وہ اسلام آباد جاتے جاتے رستے میں کسی اور شہر کو جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے لمبا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر اصل مقصود سیدھے اسلام آباد پہنچنا ہے تو اس کے لیے جو چھوٹے سے چھوٹا رستہ ہوگا جو ہمیں سب سے زیادہ جلدی پہنچا دے اپنی منزل مقصود تک۔ کچھ لوگ زیادہ جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ موٹر وے اختیار کر لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جی پیٹرول کم لگے اور مسافت کم ہو، وہ جی ٹی روڈ کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، اس میں ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال سیدھا رستہ وہ ہوگا جو سب سے آسان اور سب سے چھوٹا رستہ ہو، سیدھا رستہ ہو، بلا وجہ ہم بہت وائے سے ہو کر ہم نہیں جائیں گے۔ اگر ہم بہت وائے سے ہو کر، دور سے ہو کر ہم جائیں گے، یا زگ زیگ ہو کے کبھی ادھر کبھی ادھر ہو کر ہم جائیں گے، تو اگرچہ ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ بھی جائیں تو ہم نے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک بہت لمبا رستہ اختیار کیا ہے بلا وجہ، اور ممکن ہے ٹیڑھے راستے اختیار کرنے کی وجہ سے ہم منزل مقصود تک پہنچ ہی نہ سکیں، ہم کہیں کا کہیں نکل جائیں۔ تو سیدھا راستہ وہ ہوگا جو سب سے آسان ہوگا اور سب سے چھوٹا راستہ ہوگا۔ خط مستقیم اس خط کو کہتے ہیں جو ایک اینگل سے، ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک بالکل سیدھا ہو۔ جو سب سے سیدھا ہوگا وہ سب سے چھوٹا خط ہوگا۔ اگر اس کو ہم سیدھا نہیں بنائیں گے تو وہ پھر لمبا خط ہمیں کھینچنا پڑے گا، زگ زیگ کریں گے تو اس کو ہمیں لمبا کھینچنا پڑے گا، ہم سیدھے راستے پر پہنچ پائیں کہ نہ پہنچ پائیں، اور ممکن ہے کہ ہم اپنے گول سے بھی کہیں کے کہیں نکل جائیں۔ تو سیدھا راستہ سب سے آسان راستہ ہوتا ہے۔ یہ تو یعنی لغوی طور پر سیدھے راستے کی بات ہو گئی۔ اب وہ کون سا راستہ ہے جو الصراط المستقیم جس کو کہا جائے، جو سب سے چھوٹا راستہ ہے، سب سے آسان راستہ ہے؟ تو وہ راستہ ہے کتاب و سنت کا۔ کتاب و سنت کے راستے کو الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کا راستہ اصل میں، ہم انسان اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اب ہماری منزل جو ہے وہ آخرت ہے، جو اخروی زندگی ہے، جو دوسری زندگی ہے، جس کو ہمیش کی زندگی قرار دیا گیا۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہ اصل زندگی ہے۔
اصل زندگی ہے ہی وہ، دنیا کی زندگی تو ایک عارضی سفر ہے، ہماری منزل نہیں ہے دنیا کی زندگی، دنیا کی عیاشی، دنیا کی عیش و عشرت، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ دنیا تو ایک عارضی سفر ہے، جیسے ایک انسان سفر کر رہا ہے تو رستے میں درخت کے نیچے تھک جاتا ہے تو سستانے کے لیے کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیر لیٹ جاتا ہے۔ تو یہ حیثیت دنیا کی ہے، ہماری اصل منزل، ہمارا گول وہ آخرت ہے، آخرت کی نعمتیں اور اللہ کی جنت، اللہ کی رضا ہے، اخروی زندگی۔ تو اس اخروی زندگی کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، وہ کون سا رستہ ہے جو الصراط المستقیم ہے، جو سیدھا رستہ ہے؟ تو وہ رستہ ہے کتاب و سنت کا۔ کتاب و سنت میں جو ہدایات دی گئی ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، وہ سب سے آسان رستہ بھی ہے اور وہ سب سے چھوٹا رستہ بھی ہے، اور اس پر چل کر گارنٹی ہے کتاب و جنت کی اور آخرت کی کامیابی کی۔ یہ کیسے پتہ لگتا ہے ہمیں کہ صراط مستقیم جو ہے یہ کتاب و سنت کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری آواز کٹ رہی ہے، آپ لوگوں کو کٹ 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 کر آ رہی ہے کہ کلیئر آ رہی ہے؟ کلیئر سر۔ ہاں، کئی لوگ کر رہے ہیں شکایت کہ آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ، تو وہ میرے پاس سے کٹ کر جا رہی ہے کہ ان کے ہاں نیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے۔ ہاں، باقی لوگ سر کہہ رہے آپ ہیں کی کہ وائس کلیئر ہے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی میری طرف سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، آج کل نیٹ پرابلم کر رہا ہے پورے پاکستان میں ہی، لیکن ممکن ہے آپ کے ہاں پرابلم ہو نیٹ کی۔ آپ اپنے ہاں نیٹ کو دیکھیں، میرے پاس سگنل اس وقت پورے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے بھی خیر کرے۔ تو کیا دلیل ہے اس بات کی کہ صراط مستقیم یہ کتاب و سنت کے راستے کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اور بے شک یہ میرا رستہ ہے سیدھا، بس اس کی پیروی کرو۔ تو یہ میرا رستہ ہے سیدھا، اس کی پیروی کرو، تو اس سے مراد یعنی یہ قرآن کریم کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 151، 152، 153 میں 10 احکامات دیے ہیں جو بنیادی ترین احکام ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 151 میں 5 احکام دیے ہیں، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ تو اس آیت کریمہ میں 5 بڑے احکامات ہیں: شرک سے بچنا، والدین کی فرما برداری کرنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، بے حیائی کے قریب نہ جانا، اور جس نفس کو اللہ نے حرام کیا ہے جسے قتل کرنے کو اسے قتل کرنا۔ تو یہ 5 چیزیں پہلی آیت کریمہ میں۔ دوسری آیت کریمہ میں 4 چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، 4 احکامات دیے گئے ہیں: ایک، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، ایک، ماپ تول کو پورا کرنا، ایک، کوئی بھی بات کریں تو عدل کی بات کریں چاہے ہمارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور چوتھی بات، اللہ کے عہد کو پورا کرنا۔ تو پہلی آیت میں 5 احکامات ہیں، دوسری آیت میں 4 احکامات ہیں، اور تیسری آیت میں ایک ہی حکم ہے جو سب سے اہم ہے، اور وہ کیا حکم ہے کہ سیدھے رستے کی پیروی کرنی ہے۔ یہ الگ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے اس کو ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں اس کی۔ یہ 10 احکامات ہیں جن کی اللہ نے ہمیں وصیت کی ہے، تو تیسری آیت میں ایک ہی حکم بیان کیا ہے اور اس کی اللہ نے ہمیں وصیت کی ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ سیدھے رستے کی پیروی کرو۔ اور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ یہ قرآن کا رستہ ہے سیدھا، اور قرآن کریم کی تشریح کا رستہ ہے، حدیث مبارکہ کا رستہ سیدھا۔ جو اس رستے پر پڑ جاتا ہے تو یہ سب سے بہت شارٹ یاد کٹ ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ ہماری جنت جب آنا۔ مل جائے گی تو آخرت کی کامیابی ہوگی، تو دنیا کی کامیابی، دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی، اور اگر آخرت تباہ ہو جائے گی تو دنیا بھی ہماری تباہ ہوگی۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط مستقیم کی وضاحت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 100 اور 101،
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی پیروی کرو تو وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اہل کتاب کو خطاب ہے، خاص طور پر عیسائیوں کو ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 100 میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم نے اہل کتاب کی پیروی نہیں کرنی، اہل کتاب کے پیچھے نہیں لگنا۔ عرب لوگ اہل کتاب کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، عالم سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو امی کہا جاتا تھا عرب لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ اے ایمان والو تم نے اہل کتاب کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر تم نے اہل کتاب کی پیروی کی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں نقصان ہوگا، بدترین نقصان ہوگا۔ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر میں لے جائیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے۔ تمہیں اہل کتاب کی پیروی کرنے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یعنی تم اہل کتاب کی پیروی کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تلاوت کی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اہل کتاب کی پیروی کیسے کر سکتے ہو، جس کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا، تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ اہل کتاب کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ تم کفر کیسے کر سکتے ہو، اہل کتاب کی یعنی پیروی کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں یعنی قرآن۔ وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ قرآن لائے ہیں تمہارے پاس، اور قرآن کی تشریح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی اترتا ہے اور سنت بھی اترتی ہے۔ تو تو قرآن کریم اور اس کی تشریح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات، تو تم میں اللہ کی آیتیں بھی موجود ہیں اور تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور قرآن بھی موجود تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اب اللہ کی آیتیں موجود ہیں اور وہ محفوظ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود نہیں ہیں، آپ کے فرمانات موجود ہیں، حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ بھی محفوظ ہے، اس کی حفاظت ہوئی ہے جس طرح قرآن کی حفاظت ہوئی ہے۔ صحیح اور ضعیف کو چھانٹ دیا گیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور یہ اللہ رب العالمین کی نگرانی ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کفر کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو تھام لے اللہ کو تھام لے سے کیا مراد ہے؟ پیچھے اللہ کی آیتوں کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر ہے، رسول کی تعلیمات کا ذکر موجود ہے۔ تو قرآن پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل، یہ در حقیقت اعتصام باللہ ہے۔ اس کو اعتصام باللہ کہہ دیں، یا اس کو اعتصام باللہ و رسولہ ہی کہہ دیں، یا اس کو اعتصام بالکتاب کہہ دیں، یا اس کو اعتصام بالکتابی و سنہ کہہ دیں، سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ اللہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو مضبوطی سے پکڑے اللہ کو، تو قرآن پر عمل یہ بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کیونکہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی کی بات اس کی اپنی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو قرآن پر عمل بھی اعتصام باللہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی اعتصام باللہ ہے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ تو جو اللہ کو تھام لے سے مراد اللہ کی آیتوں پر عمل اور سنت پر عمل ہے۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں بڑی صراحت سے اللہ فرماتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم اصل میں اعتصام باللہ ہے، اور اعتصام باللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے نصوص ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔
अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, बसीरत के साथ मैं भी और जो मेरी पैरवी करे। व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन, अल्लाह पाक है और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ। तो इससे पता लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ये असल में हमसे मतलूब है और ये सिरात मुस्तकीम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता कुरान का रास्ता है, हदीस मुबारक का रास्ता है। इसी तरह कुरान करीम में एक जगह पर अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, कह दीजिए बेशक मुझे हिदायत दी है मेरे रब ने सिरात मुस्तकीम की। सिरात मुस्तकीम क्या है? दीन क़ियमन, मजबूत दीन है। मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत जो एक तरफा थी। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक नहीं थे। तो सिरात मुस्तकीम क्या हुआ? दीन, दीन इस्लाम, ये सिरात मुस्तकीम है जिसका खुलासा तौहीद है, मिल्लत इब्राहीमी है, शिरक का रद्द है। तो बहरहाल सिरात मुस्तकीम ये असल में दीन इस्लाम है, ये किताब व सुन्नत का रास्ता है, और ये सबसे शॉर्टकट, सबसे छोटा रास्ता है, सबसे आसान रास्ता है जो सीधा हमें अल्लाह की जन्नतों का और अल्लाह की रज़ा का हकदार ठहराता है, अल्लाह के अजाब से हमें दूर करता है। हमारी दुनिया भी संवर जाती है, हमारी आखिरत भी संवर जाती है। तो हिदायत दीजिए हमें सीधे रास्ते की, सिरात मुस्तकीम की। अब सिरात मुस्तकीम किताब व सुन्नत का रास्ता है, दीन इस्लाम का रास्ता है। किताब व सुन्नत का दावा तो हर कोई करता है। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो मुसलमान हो और किताब व सुन्नत का दावा ना करे? हर मुसलमान किताब व सुन्नत का दावा करता है, लेकिन क्या करता है कि वो किताब व सुन्नत की से मुराद अपनी पसंद की ले लेता है। जो वो चाहता है वो उसको किताब व सुन्नत का तकाजा कह देता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ गिरोह हैं मुसलमानों में, हर गिरोह वो किताब व सुन्नत पर चलने का दावा करता है। हर गिरोह, बाज़ दफ़ा दो मुख्तलिफ गिरोहों में, दो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में मुतज़ाद बातें मौजूद हैं। ये गिरोह भी किताब व सुन्नत की पैरवी करने की बात कर रहा है और उससे अपना मौक़िफ़ साबित कर रहा है। दूसरा गिरोह भी किताब व सुन्नत को मानने का दावा कर रहा है और उससे अपना मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि सिरात मुस्तकीम क्या है? किताब व सुन्नत पर अमल करने से क्या मुराद है? हर गिरोह अपनी मुराद ले रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहने वाले दो मुतज़ाद राय हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे कि बशर थे। तो जो नूर कहते हैं वो भी किताब व सुन्नत से साबित कर रहे हैं, जो बशर कहते हैं वो भी किताब व सुन्नत से साबित कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि किताब व सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है? सिरात मुस्तकीम क्या है? मैंने एक मसले की मिसाल दी है। तो सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, सिरात मुस्तकीम किताब व सुन्नत का रास्ता है। किताब व सुन्नत से मुराद क्या होगी? रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम किया, यानी ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता हमें दिखाइए जिन पर आपने इनाम किया। तो उन लोगों के रास्ते पर चलेंगे तो किताब व सुन्नत का रास्ता भी वाज़ेह हो जाएगा। तो कौन लोग हैं, किन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया? तो अल्लाह ने इनाम किन पर किया? अल्लाह ताला से ही पूछें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सूरह निसा आयत नंबर 69। वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे, फ़उलाइका मअल्लज़ीना, बस यही लोग हैं जो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, मिनन नबिय्यीन, नबियों में से, वस्सिद्दीक़ीन, और सिद्दीक़ीन में से, वश्शुहदाई, और शुहदा में से, वस्सालिहीन, और नेक लोगों में से। जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा तो वो नबियों, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। और इन लोगों की रिफ़ाक़त, इन लोगों का साथ कितना अच्छा है, नबियों का, सिद्दीक़ीन का, शुहदा का और सालिहीन का। तो इस आयत करीमा से पता लगा अल्लाह का इनाम किन लोगों पर है। अल्लाह का इनाम नबियों, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन पर है। तो अल्लाह फरमाते हैं सिरात मुस्तकीम क्या हुआ? हमने कहा सिरात मुस्तकीम से मुराद किताब व सुन्नत है। कित, किताब व सुन्नत से क्या मुराद है? किताब व सुन्नत से
وہ مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لی، جو صدیقین نے مراد لی، جو شہداء نے مراد لی، جو صالحین نے مراد لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، صدیقین تو سیدنا ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ سارے ہی صدیق ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ صدیق ہیں۔ اور صحابہ سے بڑھ کر صدیق کون ہوگا؟ شہداء صحابہ میں بہت زیادہ موجود ہیں اور افضل ترین شہداء موجود ہیں، اور صالحین صحابہ سے بڑھ کر صالحین کون ہوں گے؟ صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کر۔ تو ان کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان سے پوچھ لیجئے۔ اگر قرآن کریم کی کسی آیت سے کوئی بندہ اپنا موقف ثابت کر رہا ہے، دو مختلف گروہ دو متضاد موقف ثابت کر رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ مراد ہے، دوسرا کہ نہیں اس آیت کریمہ سے یہ مراد ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے، صحابہ کرام سے پوچھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے۔ صحابہ کرام نے کیا مراد لیا، صدیقین نے کیا مراد لیا، شہداء نے کیا مراد لیا، صالحین نے کیا مراد لیا، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، افضل القرون نے کیا مراد لیا، خیر القرون نے کیا مراد لیا۔ تو اس سے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ سے کوئی یہ مراد لے رہا ہے، کوئی یہ مراد لے رہا ہے، تو حدیث مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح فرمائی، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کو کیسے سمجھا، اور صحابہ کرام نے اس حدیث مبارکہ سے کیا مراد لی۔ صحابہ کرام کا فہم آپ لے لیجئے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ کتاب و سنت کا رستہ ہے، اور کتاب و سنت کا رستہ اگر اس کے فہم میں اختلاف ہو جائے تو صحابہ کرام سے اس کا فہم لے لیجئے، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، سلف صالحین کے فہم کے مطابق، خیر القرون کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو لے لیجئے تو سیدھا رستہ سمجھ آ جائے گا۔ اگر کسی آیت سے کوئی یہ مراد لے رہا ہے، کوئی یہ مراد لے رہا ہے، تو دیکھیے صحابہ کرام نے وہاں کیا مراد لیا ہے۔ جو صحابہ کرام نے مراد لیا ہے، اہل بیت نے مراد لیا ہے، وہ آپ مراد لے لیں۔ اگر اختلاف نہیں ہے صحابہ میں، اگر صحابہ کرام میں اختلاف ہے تو جس کی بات دلیل کے زیادہ قریب ہے وہ لے لیں۔ اگر صحابہ کرام میں اختلاف نہیں ہے، اکثر مسئلوں میں اختلاف نہیں ہے، تو وہاں وہ صحابہ کرام اہل بیت کی رائے اپنا لیں، تو وہ صراط مستقیم ہوگا، اور اس سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، تم 73 فرقوں میں بٹو گے تو ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کون سا گروہ جنتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا رستہ ہے، تو وہ جنتی ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہ ہو جن پر اللہ نے غضب کیا، اور نہ گمراہوں کا۔ اللہ کا غضب یہودیوں پر ہے، اور اسی طرح گمراہ لوگ، تو یہودیوں اور عیسائیوں کا طور طریقہ نہیں اپنانا، ہم نے نیک لوگوں کا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کا طور طریقہ اپنانا ہے۔ یہودی عیسائی کیا کرتے تھے؟ یہودی عیسائی تعویلیں کرتے تھے۔ یہودی عیسائی کیا کرتے تھے؟ وہ سن لیتے تھے اللہ کی بات، رسول کی بات، اور تعویل کر دیتے تھے، ہیلا کر لیتے تھے۔ کئی دفعہ تو سیدھا ہی کہہ دیتے کہ ہم نے سن تو لیا ہے، مانیں گے نہیں، سمعنا وعصینا کہہ دیتے تھے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، یہودی لوگ بدبخت یہ اللہ کے کلمات میں تحریف کر دیتے ہیں، تورات میں، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ یہ یہود کا طریقہ ہے، ہمیں یہود کا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ عیسائی لوگ وہ بھی انکار کر دیتے ہیں، یا تعویل کر دیتے ہیں، یا جاہل ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ تو ہمیں یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، ہمیں ایمان والوں کا، جن پر اللہ کا انعام ہے، ان کا طریقہ اختیار کرنا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنین کا کام یہ ہے جب مومنین کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تو تاکہ وہ فیصلہ کر دیں، تو مومنین کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم ہے۔ اس سے پتہ لگا اس آخری آیت کریمہ سے کہ ہمیں طور طریقے، مشابہت، ہمیں فیشن ان لوگوں کا اختیار کرنا چاہیے، ان لوگوں کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، ان لوگوں جیسا ہونا چاہیے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ہم ان کو اپنا ہیرو بنائیں، ہم ان کے ارشادات کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان جیسا رہن سہن اختیار کرنے کی کوشش کریں، جس طرح وہ ایمان لائے، جس طرح انہوں نے دین پر عمل کیا، جس طرح انہوں نے رویہ اپنایا، ہم اس طرح کا رویہ اپنائیں، ہم ان کا فیشن اپنائیں، ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کو اپنا ہیرو بنائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو مثال قرار دیا۔ یہود و نصارہ کی بات کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اگر اس طرح ایمان لائیں اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہود و نصارہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے مثال قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں ان جیسا فیشن، ان جیسا طریقہ، ان جیسا رہن سہن ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت وہ صحابہ کرام کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں مغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں اور عیسائیوں والا رستہ اختیار نہیں کرنا، ان جیسے فیشن اختیار نہیں کرنے، ان کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنانا۔ آج ہماری دنیا میں پستی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رول ماڈل قرآن کریم کو بنانے کی بجائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی بجائے، خیر القرون کو بنانے کی بجائے، ہم نے اپنا رول ماڈل آج یہود و نصارہ کو بنایا ہوا ہے۔ ان کا رستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ہمارا سیاست کا نظام وہ ان کا نظام ہے، ہمارا تعلیمی نظام وہ لارڈ میکالے کا نظام ہے، سیاست میکیاولی ہے ہماری، ہمارا عدالت کا نظام وہ برطانیہ کا نظام ہے، ہمارے نظام اکثر بیوروکریسی اور یہ سارے نظام ہمارے ہاں، سود، ٹیکس وغیرہ، یہ سارے معاملات ہمارا یہ وہی نظام چلا آ رہا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریز چلا رہے تھے، ہم نے وہی نظام اپنا لیا۔ اس نظام میں ہم نے کیا تبدیلی کی؟ کوئی تبدیلی نہیں کی، اور ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم آج انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج جو پینٹ کوٹ پہنتا ہے، ٹائی پہنتا ہے، جو انگریزی بولتا ہے، جو ان کے فیشن اپناتا ہے، فیشن وہاں سے آتے ہیں، ہم اس فیشن کو اپنانا اور اس طرح کے طریقے اختیار کرنا، اس طرح کی عادات اختیار کرنا، منہ ٹیڑھا کر کے ان جیسے کلمات ادا کرنا، یہ ہم بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے۔ تو ہمیں گویا کہ اس آیت کریمہ میں سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس کی ہر آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ اس کی آخری آیت میں ہمیں بتایا گیا ہمیں اپنا رول ماڈل ہر چیز میں کس کو بنانا ہے۔ ہمیں اپنا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بنانا ہے۔ ہمیں پیچھے جانا ہے، ہمیں بنیادی علم، بنیادی طور طریقے وہاں سے لینے ہیں، باقی وسائل نت نئے اختیار کرنے چاہیے، لیکن ساری چیزیں ہم قرآن و سنت سے لیں گے، اور اس طریقے سے لیں گے جس طرح ہمارے سلف صالحین نے لی۔ ہمارے کتاب و سنت اب آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہیں، دقیانوسی نہیں ہیں، پرانے نہیں ہیں کہ 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں ہم ان کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی ہے، اور قرآن و سنت یہ ضابطۂ حیات ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہم ان پر عمل کریں تو ان پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ ہمیں انہی پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں غیروں، یہود و نصارہ اور کفار کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا مختصر ترجمہ اور تشریح جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات، ان 7 آیات کی اگر ہم 3 حصے کر لیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی آیت کریمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ رب العالمین کی عظیم صفات
اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علیہ پر مشتمل ہے۔ پہلی 4 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر مالک یوم الدین تک۔ آیت نمبر 5، اس میں یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے۔ اس میں بندہ اپنا عمل بھی بیان کر رہا ہے اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بھی بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں ناقص ہوں، اے اللہ تو معبود ہے، اور صرف میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اور اے اللہ اگر میں مدد مانگتا ہوں ما فوق الاسباب، جو اللہ مدد کر سکتے ہیں، تو اے اللہ میں وہ مدد صرف آپ سے مانگتا ہوں، میں وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر فقیر، کسی فرشتے، کسی جن، کسی اور طاقت سے میں مدد نہیں مانگتا، میں صرف اے اللہ رب العالمین آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ عین توحید ہے۔ تو یہ انسان اپنا عمل بھی پیش کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ رب العالمین کی عظمت بھی بیان کر رہا ہے۔ تو یہ 5ویں آیت کریمہ، یہ جب یہ آیت پڑھتا ہے انسان، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اور آخری جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 6 اور 7، یہ انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، یہ انسان اپنے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور یہ اصل میں سورہ فاتحہ آپ سمجھیے مکمل دعا ہے ایک، اور یہ آیت نمبر 6 میں وہ دعا ہے، اور آیت نمبر 7 میں اسی دعا کی تکمیل ہے۔ جی مس رواحہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال تھا کہ آپ نے ہم لوگوں سے کہا کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، جی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا۔ اگر ہم اس وقت ہمارے زمانے میں نہیں چلیں گے، ہم لوگوں کے مطابق نہیں چلیں گے، تو ہم اپنی دین کی بات ان تک کیسے پہنچائیں گے پھر؟ آپ کی آواز کافی ہلکی آ رہی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا ہے، آگے آپ نے کیا کہا؟ آپ کا سوال پورا سمجھ نہیں آیا، اونچی آواز میں بات کریں، پورا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ جی جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا اونچی جی، بات تو کریں، جی مکمل کریں۔ آپ نے کہا کہ ہم لوگوں جی، تو اگر ہم لوگ آج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ڈفرینٹ تھا، اگر ہم آج کے زمانے میں لوگوں کے مطابق اپنا اپنی پیرنٹس نہیں کریں گے، تو ہم اپنی دین کی بات ان تک کیسے پہنچا پائیں گے؟ وہ تو ہماری بات سنیں گے ہی نہیں۔ آج کے زمانے میں کیا کریں گے؟ آج کے زمانے میں اگر ہم ان کا فیشن یا ان کا طور طریقہ، جیسے انگلش بولنا ہم نہیں اپنائیں گے، تو ہم پھر جیسے ان تک اپنی بات پہنچائیں گے، وہ ہم سے امپریس ہوں گے تو ہم ان تک اپنی بات پہنچا پائیں گے نا۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر ہم لوگوں کا فیشن اختیار نہیں کریں گے تو لوگوں تک اپنی بات کیسے پہنچائیں گے، یہ سوال ہے؟ جی، لیکن مطلب اتنا ہی ہم اپنائیں کہ جیسے انگلش بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم انگلش بول سکتے ہیں، یا ہم ان کے فیشن کو اچھے طریقے سے اپنا سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات سن سکتے۔ تو کیا نہیں، اتنا بھی جائز نہیں ہے؟ یعنی ہمیں لوگوں کا فیشن اپنائیں گے تو لوگ ہماری بات سنیں گے، اگر لوگوں کا فیشن نہیں اپنائیں گے تو لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے، یہ مجھے منطق سمجھ نہیں آئی۔ یعنی اگر مطلب کہ جی اگر آج جس طرح سے کہہ کے پینٹ شرٹ لڑکیوں کے اندر بہت عام ہے، جی لیکن اگر ہم اس کو ٹراؤزر شرٹ کے اندر جو ہماری بیگی کلوتھس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ان کو ریپلیس کر دیں اور اوپر ہمارا حجاب ہے، ہم پورے کورڈ ہیں، لیکن ہم تھوڑے سے فیشنیبل بنے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی بات سمجھا سکیں، ہم ان کے لیول پر آ سکیں۔ یہ تو بڑی عجیب سا منطق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو، کفار کو تبلیغ کرتے تھے تو کفار کا حلیہ اور طور طریقہ اپنا کر ان کو تبلیغ کرتے تھے، یعنی یہ کہاں سے ضروری ہے کہ اگر ہم نے کسی کو واعظ کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، تو جب تک ہم ان کا طور طریقہ نہیں اپنائیں گے تو ہم ان کو واعظ نہیں کر سکتے؟ یہ مجھے منطق سمجھ نہیں آئی۔ السلام یعنی علیکم ہمیں ان ورحمۃ کو اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 کہنا چاہ رہی ہیں کہ
لینگویج سر جو مجھے بات سمجھ آئی ہے یہ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم کسی کی لینگویج سیکھیں گے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہونی چاہیے نہیں یا انس نہیں بھائی نہیں کچھ مجھے ایسا اگر انہوں نے اجازت دیں کوئی میں جی سوال تھوڑا سمجھاتا ہوں. جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے بات کی نا کہ فیشن سے وہ مراد لے رہی ہیں، یعنی ان کے کلچرل کچھ چیزیں جیسے انگلش لینگویج ہے، جی اور جی جیسے مرد حضرات اگر کچھ پینٹ شرٹ پہن لیتے ہیں، یا ایون خواتین وہ کہنا چاہ جی رہی ہیں کہ کچھ ٹراؤزر شرٹ پہن لیں اور اوپر حجاب لے لیں، عبایا بھی بے شک لے لیں. تو صرف اس حوالے سے کہ چلو تھوڑی ایفیلیشن کریٹ ہو جائے، ریلیٹیبلٹی لباس کے حوالے سے، اور وہ اتنا ہمیں ایلین نہ محسوس کریں، تو اس میں بھی کوئی صحیح. حرج ہے؟ وہ پوچھنا میرا خیال یہ چاہ رہی. جی 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 اب بات کلیئر ہے تقریباً. آواز تھوڑی کم مجھے ان کی آ رہی تھی لیکن مجھے سمجھ آ گئی بات ان کی. تو دیکھیے اگر ہم ان کو اپنی دعوت پہنچانے کے لیے ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے یا ان جیسا فیشن اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا کلچر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو تب ہی وہ ہماری بات سنیں گے. یہ بات ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو، یہود و نصارہ کو دعوت دینے کے لیے ان کا کلچر اختیار نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ جو اس دور میں پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ان کی مخالفت کی ہے. اتنی مخالفت کی ہے کہ یہود کہنے لگے کہ کون سی ایسی بات ہے جس میں یہ ہماری مخالفت چھوڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے لباس میں، ان کے شعار میں، ان کے دین میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کی ہر چیز میں مخالفت کی. وہ جو روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ان کی مخالفت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. یہود کی مخالفت میں اور ہر معاملے میں اگر ہم قرآن و سنت سے اہل کتاب کی مخالفت تلاش کرنے کی کوشش کریں، احادیث، قرآن کریم کی آیات احادیث سینکڑوں سے اوپر، سینکڑوں آیات و احادیث ایسی ہیں جس میں سری یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم. ان کو دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، جو ان میں سے جن کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اور حدیث مبارکہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے. ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے طور طریقے سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہمیں بلا وجہ ان کا طور طریقہ اختیار نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم انگریزی نہ بولیں، میں نے تو انگریزی کی بات نہیں کی، میں نے تو ان کا فیشن، ان کے طور طریقے اپنانے کی میں نے بات کی ہے. ہمیں ان کے فیشن، نتنے فیشن آتے ہیں یہود و نصارہ کے، تو ہم وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ان کے فیشن اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ان کے فیشن اپنائیں گے، ہم پہلے ہی ان سے مروب ہو کر ان کے فیشن اپنانا شروع کر دیں، وہ ہماری بات کہاں سے سنیں گے. ہمیں اپنے طور طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، اپنی چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، اور ہمارا کردار اتنا بلند ہو کہ ہم جب بات کریں تو ہماری بات میں وزن ہو، ہماری بات دلیل کی ہو، تو ہم اگلے بندے کو بات بتا سکیں. سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ یہ بات اتنی اہم ہے کہ ہم نے طور طریقہ کن کا اختیار کرنا ہے؟ نیک لوگوں کا طور طریقہ اختیار کرنا ہے، نیک لوگوں کا رستہ اختیار کرنا ہے، نیک لوگوں کا رہن سہن اختیار کرنا ہے، نہ کہ ہمیں گناہ گاروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا طور طریقہ اختیار کرنا ہے. اللہ کے نافرمانوں کا، گناہ گاروں کا طور طریقہ اختیار کر کے ہم سمجھیں کہ یہ دعوتی اسٹریٹجی ہے، کہ دعوتی حکمت عملی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی اس کو دعوت حکمت عملی کہنا یہ صحیح نہیں ہے. اسے تو ہمیں دین اسلام میں روکا گیا ہے باقاعدہ. جی جی مس حسنہ انجم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم یہاں السلام. پہ جو ابھی سسٹر کوشچن کر رہی تھی نا، یہی جس کے بارے میں بھی آپ نے ڈیٹیل سے سمجھایا بھی کہ ہمیں جی اپنی بات سمجھانی، تو مجھے اس ٹائم پہ ایک وہ یاد آئی تھی کہ جب حضرت عمر نے جب کوئی علاقہ فتح کیا تھا، مجھے اس ٹائم اس کا نام تو نہیں یاد، لیکن جب وہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایٹ دا انٹرس کے ٹائم پہ مطلب انہوں نے یعنی کہ باری مقرر کی تھی نا کہ غلام کچھ دیر بیٹھیں گے جی سواری پر، جی یہ پیدل چلیں جی گے جی اور کبھی یہ بیٹھیں گے کبھی یہ.
تو انٹرس کے ٹائم پہ یہ تھا کہ غلام کی باری تھی. تو مطلب اس چیز نے ان پہ اتنا ہیبت، اور پھر جتنے مسلمان فتح کر کے گئے. تو یعنی کہ جب ایکچولی جب ہم قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، اور دوسری بات وہی والی بات ہوتی ہے، اصل بات وہی سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس کا سمجھ ہے صحیح سمجھ عطا کرے. اور ڈیفینیٹلی ہمارا اپنی سمجھ، اپنا عمل جب چینج ہوتا ہے تو خود بخود الفاظ جو ہیں نا وہ اثر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ. دوسری پھر ہم ان چیزوں سے محروم نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی، یعنی کہ جتنے ہم نے دیکھے قوم بادشاہ تھے، مطلب ریشم اور کیا طریقہ کار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بادشاہوں کا، لیکن جی ہمارے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا. تو وہ جو اسلام کی اپنی ہیبت ہے، یعنی کہ ڈیفینیٹلی حق ہے. حق کو جب ہم، سب سے پہلی بات وہی والی بات، ہم سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارا عمل اس لحاظ سے، تو خود بخود پھر ہماری یہ چیزیں جو ہے نا، ہمارے الفاظ، ہمارا کردار اس چیز کی گواہی دیں گے، اور وہ خود بخود اثر کرے گا. ہمیں ان کی کوئی چیز اپنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ چیز ایک بالکل پوائنٹ میرے ذہن میں ٹھیک ہے. آئی. جی علی بھائی. جی انس بھائی، آپ کی اجازت سے کچھ جی جی اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے. جی جی ہمارا جو یوتھ کلب کا کام ہے، تو جی جی ہم نے ظاہر ہے ایک حد تک اسٹریٹجی اپنائی یہ کہ ذرا یوتھ کی طرح لباس پہن کے. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے بتانا چاہوں گا کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. اور وہی جو سسٹر نے بات کی، میں ایگری کرتا ہوں کہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اثر ڈالتے ہیں. کئی جگہ میں بہت ٹریڈیشنل لباس میں گیا ہوں، اور الحمدللہ ٹھوس قرآن حدیث کی بات کی ہے تو اکثر جگہ زیادہ افیکٹ ڈل گیا اللہ کی طرف سے. لیکن یہ ہے کہ بس انیشلی ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ ٹھیک ہے، اگر کچھ اجازت ہے اس حوالے سے شریعت میں کہ کچھ ایسا لباس ایز اے اسٹریٹجی اختیار کیا جا سکتا ہے. آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کیا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس حد تک جی تو جی کیا. لیکن الٹیمیٹلی دیکھا ہم نے یہی کہ اثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتے ہیں، کیونکہ دل اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو میرا یہ بالکل. تجربہ میں نے کہا شیئر سب کے ساتھ ضرور کروں. جی جزاکم اللہ خیر. مس منیبہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی یا کوئی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر نے جو کوشچن کیا، مجھے اس سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ شاید ان کو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ آپ جو عادات اور اتوار کی بات کر رہے تھے، تو میرے خیال سے آئی تھنک سو اس میں ہم اگر اس چیز کو لیں تو وہ رسم و رواج زیادہ میٹر کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم نے آج کل اپنے شادی بیاہ یا باقی معاملات میں ان تمام چیزوں کو انوالو کیا ہوا ہے. تو یہ جی عادات اتوار اور ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ چیز زیادہ وہ کرتی ہے کہ اس چیز کو ہم نہ اپنائیں. تو جی جزاکم اللہ خیر. جی مس فائزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اچھا، وبرکاتہ. میں انہی بہن کے حوالے سے جنہوں نے سوال کیا تھا، وہ اس کا میں تھوڑا سا اس کو کروں گی، کیونکہ میں باہر کے ملک رہتی ہوں اور الحمدللہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں. تو جی میری جی روز ہی ان سے انٹریکشن ہوتی ہے جو کرسچنز ہوتے ہیں، اور ان سے وہ ہماری اس چیز کو دیکھ کے، شرعی پردے کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، وہ اس چیز کے لیے کیوریوس ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے. اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی ضرورت ہے ان کو فالو کرنے کے لیے اور ان کو کرنے کے لیے. جتنے بھی لوگ ہیں مجھ سے ملتے ہیں روز، تو وہ اس چیز سے امپریس ہوتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، جی کہ جی اس سے ہمیں اپنا حلیہ بدلنے کی اور اس سے کرنے کی اور ان جیسا بننے کی میرا نہیں خیال کوئی ضرورت ہے. یہ میری عام روزمرہ کی، الحمدللہ مجھے 8-10 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کاپی کریں اور ان جیسا لباس کر لیں. تو اور الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک فائدے کی بات ہے، اور وہ لوگ کیوریس ہو کے وہ سوال کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. جزاکم اللہ خیر. ہمارا وقت کافی اوپر ہو گیا، بس آخری سوال لیتے ہیں ہم محمود صاحب کا. تو مختصر بات کیجیے، ختم کریں پھر ہم اس جی موضوع کو انشاءاللہ کل آگے السلام بڑھائیں. علیکم ورحمۃ جی جی السلام محمود. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. میں ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا کیا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر تبلیغ کے بارے میں، دین کی اشاعت کے بارے میں اگر سیکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ جو ہے عقائد کی ہے. بالکل لا صحیح. الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے پہلے انسان کی آئیڈیالوجیز، ان کی تھاٹس، اس کو جو ہے چینج کیا ہے. اور جب بالکل صحیح. یہ جو ہے انٹرنل ٹرانسفارمیشن انسان کے اندر میں لے کر کے آتا ہے. جب انٹرنل ٹرانسفارمیشن جب آئے گا
تو ظاہری جتنی بھی ساری چیزیں ہیں نا وہ سبقت اللہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کا رنگ، اللہ کی شریعت ہے نا، یعنی کہ محبوب کا لباس پہن لینا، یہ جو ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. تو اگر ہم دوسروں کے لیے اگر اپنی باتوں کو چینج کر دیں تو اس سے جو ہے کچھ اثر نہیں ہونے والا. پہلے تو ہم ان کی تھاٹس کے اوپر میں جو ہے اگر یہ کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ان کے اندر میں دین کی وہ بات لے کر کے اگر آئیں تو خود بخود وہ ہمارے رنگ میں رنگ جائیں گے. یہ میرا سوچ ہے اور میں نے یہ تجربے کے بیسس پہ میں بتا رہا ہوں. جی 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 ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. سب نے ماشاءاللہ اپنی اپنی بات کی ہے. جن بہن نے سب سے پہلے سوال کیا مس رواحہ، تو ان کا سوال بھی بڑا اہم ہے اور بڑا ضروری تھا. تو انشاءاللہ میں کل اس حوالے سے کچھ چیزیں عرض کروں گا. ہمارے کلاس کا ٹائم اوپر ہو گیا ہے. بس میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا بطور خاص. یہ بات اتنی اہم ہے کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے اور کن جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، جس کو سب سے افضل صورت اور قرآن کریم کا خلاصہ ام القرآن کہا گیا یا قرآن العظیم قرار دیا گیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو صراط مستقیم نیک لوگوں، اچھے لوگوں کو فالو کرنے کا، ان جیسے لوگوں کو فالو کرنے کا نام ہے. برے لوگوں کو ہم نے فالو نہیں کرنا. عقائد میں، ایمانیات میں، معاملات میں، رسوم و رواج میں، کس میں کیا، ہر چیز میں. کچھ چیزیں میں انشاءاللہ کل ذکر بھی کروں گا. کل پھر میں یہ بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ سورہ فاتحہ کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، یہ قرآن کریم کا خلاصہ اس کو کیوں کہا گیا، اس کی کیا اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ کیسے ہے، اس پر بھی کل ہم بات کریں گے. جی مس نیلم آپ بات کر لیں، ہم ختم کر رہے ہیں. اصل میں ٹائم کافی اوپر ہو گیا، میری ایک بھی کلاس لیٹ ہو رہی ہے، کافی 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. جی جی یہ مجھے یاد کرنے کے حوالے سے کویشچن تھا کہ ہم ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں گے اور کچھ تفسیر کے پوائنٹس یاد رکھیں گے. از اٹ؟ جی جی ایسے ہی ہے. آپ اپنے نوٹس بنائیں. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں شیئر بھی کروں گا کہ آپ کس تفسیر سے، کس بک سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے اگلے لیکچر میں یاد کروائیے گا انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جی